مماتی کیسے کیسے چکر چلائے ہیں لوگوں نے. توبہ توبہ. یہ مماتی ہے مماتی. ایک ادھر ہمارا علاقہ تھا, اللہ نہ کرے ہمارا علاقہ ادھر ہو, وہ سراکی علاقے سے وہ بیچارے کہتے پھرتے ہیں سائیں پتھری میں, سائیں پتھری میں, پتھری ہو سائیں. آپ کا علاقہ بچا ہوا ہے, اس علاقے میں وہ قرآن سر کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری خدمات دیکھو, میں نے شیعت کے خلاف کتنا کام کیا ہے, میری سفید داڑھی دیکھو, میرا طبقات دیکھو, میری عمر دیکھو, میں قرآن سر پہ رکھ کے آخ رہے ہیں بھائی مردے سنتے نہیں, میری منو. میں نے کہا کل اگر بریلویوں کا کوئی بہت بڑا مولوی تو آگے کی بڑی عمر آنا وہ کھلو کے آخے میں سر تے قرآن رکھ کے آخ رہے ہیں بھائی سنتے بھی ہیں تو کچھ دیں بھی مولانا سی کی منا گے. پرسوں ایک شیعہ اٹھ کے کہے میں قرآن سر تے آخ کے رکھ رہا ہوں بھائی حضرت علی پہلے خلیفے نے. پرسوں کوئی مرزا ہی اٹھے وہ آ کے میں سر تے قرآن رکھ کے آخ رہا ہوں بھائی مرزا قادیانی جڑا ہے نبی ہے. مولانا ان گل نہیں بننی. سر پہ قرآن رکھ کے لوگوں سے کہنا کہ میری سفید داڑھی دیکھو, میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں بھائی مردے سنتے ہیں. تمہارے اور ہمارے درمیان حد فاصل یہی ہے, تم قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہو مردے سنتے ہیں, اسا قرآن کھول کے دکھانے ہیں بھائی نہیں سنتے. کہاں یار کہاں کھڑا ہوں گجرا والا, یہاں میں پڑھتا رہا ہوں. سن 1976 میں نے یہاں پڑھا ہے. شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سے مائیں ایسے بہادر جنتی ہیں خواہ خواہ. خدا کی قسم روز روز قاضی شمس الدین پیدا نہیں ہوتے, صدیاں خاک چھاننی پڑتی ہے پھر شمس الدین کوئی نکلتا ہے. قرآن پڑھاتے ہوئے ایک جملہ کہا, تمہیں وہ جملہ سنانے لگا, ذرا سنیے گا اور سر دھنیے گا اور قاضی صاحب کی استدلال اور علمیت کا ذرا داد دیجیے. تیسرا پارا آیا او کلذی مر علی قریۃ, یہ جب آیتیں پڑھی حضرت قاضی صاحب نے ترجمہ کیا, جنہوں نے ان سے پڑھے وہ جانتے ہیں قاضی صاحب لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے, بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ مختصر سی بات کرتے تھے. چنانچہ یہاں پہ قاضی شمس الدین صاحب نے جو جملے کہے وہ سنیے گا. یہ آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے قاضی صاحب نے فرمایا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, اور ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. جو کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا, اور جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا. جس نے مر کے دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے. کیا اتنی سی, جس نے مر کے دیکھا اور مر کے بھی 100 سال. اور اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا لبثت یومن, ایک دن یا دن کا بھی بعض. اور موت کوئی بری چیز ہے؟ آپ نے کہہ دیا یہ اشاعتی مماتی ہیں اور یہ پتھری ہیں, ان سے بچیے گا. اگر اس معنی میں پتھری کہتے ہو, اس معنی میں اگر پتھری کہتے ہو تو واقعی ہم پتھری ہیں کہ ہمارے پاس اتنے دلائل پتھر کی طرح مضبوط ہیں, جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر تم پتھری. اور اگر کسی اور رنگ میں پتھری کہتے ہو, بہتان باندھتے ہو کہ الیاذ باللہ ہماری جماعت کا یہ خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر منور میں پتھر ہو گئے, جامن ہے پتھر کی طرح ہے. تو سنو, میں جماعت کا ذمہ دار آدمی ہوں, خدا کی قسم ہماری پوری جماعت کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے, یہ خیال ہے, یہ ہماری عقیدت کی بات ہے. میرے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس مدینے کی قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا. الان کما وضع, نہ مٹی کھا سکتی ہے, نہ
نبی پاک کو جب آخری غسل دیا گیا اور کپڑے سے آپ کے وجود مقدس کو پوچھا گیا، اگر کوئی پانی کا قطرہ نہیں پوچھا گیا اور وہ پانی کا قطرہ آپ کے وجود مقدس پہ رہ گیا، اس سمیت آپ کو دفن کر دیا گیا، خدا دی قسم ہے اور قطرہ بھی آج تک انہیں ہی موجود۔ گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا تر و تازہ میرے نبی کا وجود قبر منور میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، پھر معراج کی بولو تصدیق کی، پھر میرے نبی کی موت کی تصدیق کی، اعلان کیا، تصدیق کی، اور تصدیق کر کے اس بات کا انہوں نے کیا کیا؟ اعلان کیا۔ ابو بکر نے جب میرے نبی کی تصدیق کی اور وہ تھا صدیق، پھر ایک وقت ایسا آیا جب ابو بکر کی میرے رب نے تصدیق کر دی۔ یہودیوں کے محلے میں کھڑے ہیں، ایک یہودی کہنے لگا مسلمانوں کا خدا چندے مانگتا ہے، بھوکا ہو گیا ہے، فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم سے چندے مانگتا ہے۔ حوصلے والے بندے کو غصہ نہ آئے، حوصلے والے بندے کو غصہ آئے تو غصہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ صدیق اکبر وہاں کھڑے، جب اس یہودی نے یہ جملے کہے، صدیق اکبر نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ بکواس کرتا ہے کہ مومنوں کا رب جو ہے یہ بھوکا ہو گیا، فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں اور ہم سے چندے مانگتا ہے۔ یہودیوں نے استغاثہ دائر کیا نبی پاک کی خدمت میں، ابو بکر نے زیادتی کی ہے، تھپڑ مارا ہے، ایک موزن آدمی کو بدلہ دلوایا جائے۔ بلایا گیا، اس استغاثے کا جواب دو۔ یا رسول اللہ انہوں نے بکواس کیا تھا، یہ جملے کہے پھر میں نے مارا۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ جملے نہیں کہے۔ نبی پاک نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کیجئے۔ یا رسول اللہ وہاں کوئی بندہ موجود نہیں تھا میرے سوا، میرے دعوے پہ کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، یہاں تو انصاف ہے۔ میدان لگنے لگا کہ اچانک رب نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل امین اور میرے نبی کو جا کے سلام کہو، اور سلام کے بعد کہنا اگر ابو بکر کو فرش پہ کوئی گواہ نہیں ملا، میں رب عرش سے ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو بکر کی تصدیق پھر کس نے کی؟ ابو بکر نے میرے نبی کی تصدیق کی تو رب نے کس کی تصدیق کر دی؟ آئیے ایک اور بات کی طرف لے چلتا ہوں۔ میرے نبی اب ابو بکر کے اوصاف کی تصدیق کرنے لگے ہیں۔ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، جمعرات کا دن ہے، زور کی نماز ہے، نبی پاک نے سرخ رنگ کی پٹی اپنے ماتھے پہ سر مبارک پہ باندھی ہوئی ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، زور کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں یہ خطبہ موجود ہے۔ رحمت کائنات نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، فاختار الآخرہ۔ اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے کس کو پسند کیا؟ صحابہ خاموش ہیں، نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک صدیق اکبر کی سسکیوں کی آواز مجمع میں بلند ہونے لگی۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے رونے کا سبب پوچھا تو ابو بکر کہتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ، یہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد خود نبی پاک ہے۔ یہ سمجھ بھی آئی کہ کون کیا سمجھ؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے 2 زندگیوں کے درمیان اللہ نے اختیار دیا، بین الدنیا والآخرہ، بین الدنیا والآخرہ، بین الدنیا والآخرہ۔ دنیا کی حیات چاہتا ہے، آخرت کی زندگی چاہتا ہے، فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ۔ میرے نبی نے کون سی حیات کو پسند کیا؟
بولو بولو بولو. اشاعت والوں نے بھی کون سی حیات کو پسند کیا؟ آخرت والی. اشاعت والوں نے اپنے نبی کی وہی حیات مانی جو حیات میرے نبی نے پسند کی. پھر اصل حیاتی تو ہم ہوئے نا. ہم نے وہ حیات مانی جس حیات کو نبی پاک نے خود پسند کیا, اور جس حیات کو نبی پاک نے پسند نہیں کیا تم نے وہ حیات مانی. دنیا کی حیات تم نے مانی اور نبی پاک نے دنیا کی حیات کو پسند. صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ ایک بندے کی تو بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر کہنے لگے تمہیں کون بتائے, اس بندے سے مراد خود نبی پاک کی ذات ہے. نبی پاک نے جب حضرت ابو بکر کا رونا سنا تو نبی پاک نے خطبے کا موضوع بدل دیا, اور خطبے کا موضوع بدل کے آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا سِوَى اللَّهِ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خلیلا. اور دنیا کے لوگوں, میرے دل کے کسی کونے خطرے میں اللہ کی محبت کے علاوہ اگر کوئی جگہ بچی ہوتی, میرے دل میں اللہ ہی اللہ ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا عشق ہے. اگر میرے دل کے کسی کونے خطرے میں اللہ کی محبت کے سوا کوئی جگہ بچی ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا, میں اس جگہ پہ ابو بکر کو سما لیتا, میں اس جگہ پہ ابو بکر کو سما لیتا. اب نبی پاک نے ابو بکر کے اوصاف کی تصدیق کرنی شروع کر دی. ساری زندگی ابو بکر تصدیق کرتا آ رہا ہے. اب نبی پاک تصدیق کرنے لگے. نبی پاک نے فرمایا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا. حضرت علی نے مجھ پہ احسان کیے, میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے اس کے حوالے کر دیا. حضرت عثمان نے مجھ پہ احسان کیے, میں نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دیے. دنیا کے جس بندے نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے. ابو بکر صدیق کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی میں نے پوری کوشش کی, مجھ سے نہیں اتارا گیا. قیامت کے دن رب خود اتارے گا. ابو بکر کی تصدیق ہونے لگی. پھر نبی پاک نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کیا. صحابہ کے جو مکان تھے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ان کے مین گیٹ تو گلیوں کی طرف کھلتے تھے. چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں مسجد میں رکھی ہوئی تھی نماز میں آنے جانے کے لیے. نبی پاک نے ان کھڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لا تبقین خوفتم فی المسجد لا تبقین خوفتم فی المسجد الا خوفت ابی بکر. یہ جتنے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد کی طرف کھلتی ہیں یہ ساری بند کر دی جائیں. کوئی کھڑکی کسی مکان کی مسجد کی طرف نہیں کھلنی چاہیے. ہاں صرف ایک بندے کے مکان کی کھڑکی کھلنی چاہیے اور وہ صدیق اکبر ہے. اللہ خوفت ابی بکر. اگر تم میں سے کسی کو عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا, سعادت ملی, یا نہیں گئے اور جانا چاہتے ہیں اور یا جانا چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو لے جائے, روضہ رسول پہ کھڑے ہو, سلام پڑھیں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر, آگے باب جبریل کی طرف نہ جائیں, پیچھے مڑیں, اس طرف مڑ جائیں. بالکل اس کے سامنے جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب ابی بکر. باب ابی بکر, اس دروازے پہ آئیے. اس